بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر بے بدل، خطیب ذی شان، حضرت العلام مولانا نذیر احمد واجد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ظلمت قدوں میں اجالا ہوا، ظلمت قدوں میں اجالا ہوا، جب حبیب خدا بے مثال آ گیا۔ اس بے مثل اور بے مثال حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تمام ظلمت قدے، تاریکیوں کے تمام گھر انوار و تجلیات سے جگمگا اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج آپ کے وجہ منیر پر قربان ہو رہا ہو۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا، آپ کی توصیف میں یہ کہا جا سکتا ہے، آخری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اس پر آپ کا رعب طاری ہو جاتا تھا، اور کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کے بعد وہ یہ کہتا تھا کہ لم ارا قبلہ و بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آج سے پہلے دیکھا، نہ آج کے بعد آپ جیسا کوئی ممکن ہے۔ تو اسی لیے علامہ نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نعت کے مطلع میں یہ بیان فرمایا کہ ظلمت قدوں میں اجالا ہوا، جب حبیب خدا بے مثال آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہر طرف کفر و شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، پورا جہان گمراہی و ضلالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، لڑائیاں جھگڑے عروج پر تھے، ڈاکہ زنی کو بطور پیشہ اپنایا ہوا تھا، شراب جوا عام تھے، فحاشی اور عریانی عام تھی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا بھی طواف ننگے ہو کر کرتے تھے اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کو بھی بتوں سے پر کر رکھا تھا، اور ایک بہت بڑے بت ہبل کو خانہ کعبہ کی چھت پر سجا رکھا تھا۔ لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ساری تاریکیاں اجالے میں بدل گئیں۔ جو خود گمراہ تھے وہ دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن گئے، جو خود بھولے بھٹکے تھے وہ زمانے بھر کے رہنما بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو وہ ہدایت نصیب فرمائی کہ جو چور ڈاکو اور رازم تھے وہ زمانے بھر کے امام بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بد کردار کفار کو ایمان نصیب ہوا، اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جلنے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، دلوں کو چمکانے کے لیے تشریف لائے تھے، جہالت کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور بھولے بھٹکوں کو خدا سے ملانے کے لیے تشریف لائے تھے۔
لہٰذا سب اہل ایمان کو مبارک ہو کہ آج کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی تاریکیوں کو دور فرمایا، بات بات پر لڑنے جھگڑنے والوں کو کہ جو درندوں کی طرح لڑتے جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی جو برسوں تک جاری رہتی۔ ایک شخص عکاظ کے میلے میں جاتا ہے، اپنی ٹانگ لمبی کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے میری ٹانگ کو پیچھے ہٹانے والا۔ دوسرا آتا ہے، وہ تلوار نکالتا ہے اور اس کی ٹانگ کو کاٹ کے دور پھینک دیتا ہے، کہتا لو میں نے ہٹا دی۔ اس پر لڑائی شروع ہوتی ہے جس میں دونوں قبیلوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لڑتے لڑتے ان میں کوئی نوجوان باقی لڑنے والا نہیں بچتا، تباہی و بربادی کی انتہا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ تو ان کی درندوں جیسی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی عرصے میں، قلیل سی مدت میں ایسا سنوارا کہ وہ تہذیب و تمدن سے آشنا ان تمام قوموں کے رہنما بن گئے اور زمانے بھر کے امام بن گئے، گمراہوں کو راستہ دکھانے والے بن گئے جو خود بھولے ہوئے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر و جہالت کی تمام تاریکیاں دور ہو گئیں، غرور و تکبر کا خاتمہ ہوا، نسل اور نسب پر فخر کرنا اس کا خاتمہ ہوا، عورتوں کو ان کے حقوق ملے، غلاموں کو ان کے حقوق ملے، اچھی تعلیم اور تربیت کا بندوبست ہوا، اور پھر عالم اسلام پوری دنیا کو ہدایت اور رہنمائی دکھانے والے ایک روشن چراغ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ لہذا علم و عمل میں وہ پوری دنیا کے لیے مینارہ نور بن گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، تو پھر دوسری قومیں جنہوں نے اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنا لیا تھا، اگرچہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تو نہ ہوئے، اس لیے ان کو ان سنہری اصولوں کے اپنانے کا کوئی ثواب تو نہ ملا، لیکن دنیاوی ترقی ان کا مقدر بن گئی، اور ہم ان سنہری اصولوں کو فراموش کر کے جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ جہالت صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، بلکہ غرور و تکبر کی وجہ سے جب حق سجائی نہ دے تو اصل جہالت اسے کہتے ہیں۔ اب جہالت کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ انسان کی اعلیٰ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جہالت کی وجہ سے معاشرہ ایک ایسے خوفناک آسیب کی جکڑ میں آ جاتا ہے اور ایسی خرابیاں اور برائیاں مسلط ہو جاتی ہیں جس میں تمام تخلیقی اور تحقیقی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں اور بڑے مقاصد فراموش ہوتے جاتے ہیں۔
ہمارا بھی آج کل یہی حال ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین فرمایا ہے۔ ہمارے پاس حق کا وہ پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ، امت وسطیٰ کے عظیم فرد ہونے کا اعزاز بخشا ہے، تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے نور کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ ہم قرآن و حدیث کی ہدایات سے تمام انسانوں کو مستفید کریں اور دنیا کے ہر فرد تک جو پریشان ہے، اس مشینی دور میں بے قرار اور بے آرام ہے، طرح طرح کی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہے، مال و دولت ہونے کے باوجود، آسائشیں ہونے کے باوجود اس کو آرام میسر نہیں، کیونکہ مال و دولت سے آپ اچھا بیڈ اور بستر تو خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح آپ ادویات تو خرید سکتے ہیں لیکن شفا نہیں خرید سکتے، کیونکہ ہر چیز کا اثر حقیقی مؤثر کے حکم کا تابع ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، نہ کوئی دوائی فائدہ کرے گی، نہ کوئی خوراک طاقت پہنچائے گی، اور نہ ہی کسی آرام دہ بستر پر آرام سے نیند آئے گی۔ یہ سب چیزیں بے اطمینانی کا شکار ہیں، لوگ پریشان حال ہیں۔ ان سب چیزوں اور پریشانیوں کی وجہ سے سب کا دلی اطمینان چھن گیا ہے، بلکہ دل کی دنیا تو بہت ہی تاریک ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تاریک گھروں کو چمکانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو تاریک گھر صرف وہ نہیں ہوتا جو اینٹوں اور پتھروں کا بنا ہوا ہو۔ اینٹوں اور پتھروں کے گھر، بستیاں اور شہر تو آسمان کے چاند اور سورج سے بھی روشن ہوتے ہیں اور چمکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ آفتاب جو آسمان پر چمکتا ہے، اس سے صرف گھر، گلیاں، کوچے، بازار، شہر، بستیاں اور ملک روشن ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب فرمایا، تو یہ وہ آفتاب ہے، یہ وہ چمکتا ہوا ہدایت کا سورج ہے جس سے سینے اور دل روشن ہوتے ہیں۔ دل بھی ایک تاریک گھر کی طرح ہوتا ہے، اور یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا۔ دل ہر طرف سے بند ہوتا ہے، اور اس میں روشنی کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ ایک دل ہر طرف سے بند ہوتا ہے، اور وہ نور ہدایت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، صرف اسی سے جگمگاتا ہے، اور دوسری انسان کی قبر ہر طرف سے بند ہوتی ہے۔
ان دو بند اور تاریک ترین گھروں کو چمکانے کے لیے رخ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اس لیے علامہ نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزادم تیرا نام لب پر ہو جاری، وہ ٹل جائے سر پر جو مشکل ہو بھاری۔ آپ یہ حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ اگر آخری وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام زبان پر آ جائے تو پھر موت کی مشکل ٹل سکتی ہے، اس میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بیان کر چکا ہوں کہ موت کے وقت کم از کم سختی اور تکلیف ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی پر کوئی باریک ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس کے اندر اس جھاڑی کے کانٹے پوری طرح پیوست ہو جائیں، پھر کوئی طاقتور شخص اس کو زور سے کھینچے تو اس کے کھینچنے سے ہر تار چھن جائے، ہر تار اس کپڑے کا پھٹ جائے اور تار تار الگ ہو جائے، تو ایسے میں جو کیفیت کپڑے کی ہوتی ہے، جان نکلتے وقت انسان کی کچھ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ یا پھر ایسی ہوتی ہے کہ کسی گیلی روئی یا اون میں ایک لوہے کی سلاخ گرم سرخ کر کے اس کو دبا کے کھینچا جائے تو روئی جس طرح جلتی ہے اور جس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح کی تکلیف مرنے کے وقت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حضرت مولانا نذیر احمد خان واجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آخری وقت میں، مرنے کے وقت میں اللہ تعالی ہمارے اوپر کرم فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لینے کا موقع مل جائے، ہماری زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آخری وقت میں آ جائے تو پھر ہماری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے مرنے والے شخص کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ آخری وقت میں کسی شخص کو تلقین کرنے میں ایک خطرہ ہے، کیونکہ لا الہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں، یہ لا نفی جنس ہے، لہذا تمام معبودوں کی نفی ہو گئی، تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو گئی اور معبود حقیقی کی بھی نفی ہو گئی، جب تک کہ الا اللہ نہ کہا، یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ تعالی صرف ایک وحدہ لا شریک ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اب مرنے والے شخص نے اگر صرف لا الہ کہا تھا اور اس کو الا اللہ کہنے کا موقع نہیں ملا تو اس طرح سے پھر اس کے ایمان کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بجائے مرنے والے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی تلقین کی جائے کہ اگر لفظ محمد پہ جان نکل گئی تو بھی بیڑا پار ہے، رسول پر نکل گئی تو بھی بیڑا پار ہے، اور اللہ پر نکل گئی تو بھی انسان کامیاب و کامران ہے۔ تو لہٰذا آخری وقت میں حضرت علامہ نذیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لبوں پر آ جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نزادم تیرا نام لب پر ہو جاری، وہ ٹل جائے سر پر جو مشکل ہو بھاری۔ نزادم تیرا نام لب پر ہو جاری، وہ ٹل جائے سر پر جو مشکل ہو بھاری۔
میری قبر روشن ہو جائے گی فوراً، میری قبر روشن ہو جائے گی فوراً، تیرا سامنے جب جمال آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اگر قبر میں ہو تو پھر قبر کے اندھیرے بھی دور ہو جائیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قبر دو طرح سے ہے، حرفۃ من النار، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یا روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یقیناً وہ قبر جنت کا باغ ہے جس میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہٰذا دل اور قبر دونوں بند ہونے کی وجہ سے زیادہ تاریک ترین ہیں، اور ان کو روشن کرنے کے لیے، ان کو جگمگانے کے لیے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ لیکن صرف اتنا نہیں کہ آپ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں بسا لیں اور اپنے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا کے خود کو مینارہ نور بنا لیں، اور باقی سسکتی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کا خیال نہ کریں۔ خود سراپا نور بن، خود سراپا نور بن جانے سے کیا چلتا ہے کام؟ یعنی اگر تو خود سراپا نور بن جائے، تیرے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجزن ہو، اور تو کبھی کبھار جلسے بھی کر لیا کرے، میلاد بھی منا لیا کرے، نعتیں بھی پڑھ لیا کرے، تقریریں بھی کر لیا کرے، نعرے بھی لگا لیا کرے، لیکن دوسرے انسان اور دوسرے مسلمان ہدایت سے جو محروم ہیں، ان تک یہ نور ہدایت اگر نہیں پہنچا تو مقصد پورا حاصل نہیں ہوا۔ ویسے یہ سارے اچھے کام ہیں اور انفرادی طور پہ بڑے فائدے کے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے طور پر تمہارے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کہ مسلمان اور مومن وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، اور وہ انہیں اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اے اللہ کے دوست، صرف اپنا نہ سوچ، آج دنیا میں ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے، ہر طرف انسان پریشان ہیں، اور ہمارے اپنے ملک میں بہت سی پریشانیوں، مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اور تم نے اگر ان کا دکھ درد نہ بانٹا تو پھر تیرے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں ہوا۔ خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام؟ خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام؟ تجھے اس ظلمت کا دام نور پھیلانا بھی ہے۔ اے مومن مسلمان، اے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار، تجھے اس ظلمت کا دام نور پھیلانا بھی ہے، تاکہ سارا جہان جگمگا اٹھے۔